ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کامیابی ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. جب زندگی میں دین پورا ہوگا تو اللہ کی طرف سے وعدے سارے قرآن میں کیے ہوئے پورے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کامیابی کے اسباب دنیا میں پیدا فرما کر ان کو کامیاب کر دیں گے. اس کے نصیب میں حکومت لکھی ہے اور وہ ملک کا بادشاہ ہے، یا ملک کے بہت بڑے خطے کا وہ بادشاہ ہے، لیکن انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے. تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اتنا بڑا مقام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کے نتیجے میں. اس کی حکومت دنیا نہیں ہے، اس کا حکومت کرنا دین ہے. جس طرح دینداروں کو اللہ نوازیں گے، ایسا اس بادشاہ کو بھی انصاف کی بنیاد پر اللہ نوازیں گے. اس لیے میرے دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، جس ملک میں بھی ہے، اور جس مشغلے میں بھی ہے، اور جس حال میں بھی ہے، اس حال میں اللہ کے حکم کو سیکھ لے اور نبی کے طریقے کو معلوم کر لے، اور اپنی زندگی کے اس شعبے میں رہتے ہوئے اور اس حال میں رہتے ہوئے حکم کی پابندی کے ساتھ جیلے اور طریقے کی پابندی کے ساتھ جیلے. اللہ اس حال میں اور اس سبب میں رکھ کر اس کو کامیاب کر دیں گے. یہ محنت اس بات کی ہے میرے دوستوں. اسی کے ساتھ میرے دوستو، ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کامیابی ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. جب زندگی میں دین پورا ہوگا تو اللہ کی طرف سے وعدے سارے قرآن میں کیے ہوئے پورے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کامیابی کے اسباب دنیا میں پیدا فرما کر ان کو کامیاب کر دیں گے. اور جب زندگی میں دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی. فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے قرآن پاک میں، جو مصیبت بھی تمہارے پاس آ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا عذاب جو موت سے شروع ہوگا، اس سے پہلے دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیف کی شکلیں ہم پیش کر کے دنیا میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اپنی غلط زندگی سے یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ بھی ایمان والوں کے حق میں رحمت ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کی توفیق مل جاوے. اس لیے میرے دوستو، دنیا میں جب دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی. جو کوئی بھی مصیبت اس وقت میں دنیا میں نظر آ رہی ہے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں، اور اپنے چھوٹے بڑوں کے اوپر، وہ سارے حالات دنیا میں جو ہے یہ دین کی کمی کی وجہ سے ہے. تو محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں پورا دین آئے اور اپنی حقیقت کے ساتھ آئے. اسی لیے اللہ جل شانہ ہر ایمان والے مرد اور عورت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو پورا دین پر داخل ہونے کے کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 لائن کے احکامات عطا فرمائے ہیں. ایک کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں اور ایک بچنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. کرنے کے جتنے کام بتائے ہیں ان سارے کاموں کو کرنا،
اور جتنی بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا یہ پورا دین ہے. اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آیت اتری ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام سے پہلے ایک سچے آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے. اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سارے مذاہب کو منسوخ کر دیا اور پوری انسانیت کے لیے ایک ہی دین طے فرمایا، وہ دین اسلام ہے. اس مذہب میں جس کے وہ ماننے والے تھے اس میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہوں، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، فرض واجب تو نہیں ہے. اگر میں نہ کھاؤں تو میرا اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور پہلے مذہب کو جس کو میں مانتا تھا اس پر بھی عمل ہو جائے گا. ایسے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا، کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا. مباح ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں. اس پر اللہ کی طرف سے قرآن میں آیت اتر رہی ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کہ آپ اسلام کے آنے کے بعد کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور تہذیب اور تمدن کی طرف، دنیا کے کسی اور طور طریقوں کی طرف تمہارا للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا اور اس کو اپنے دل میں پسند کرنا، اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہم نے دین تمہارے پر پورا اتار دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے دین پورا تمہارے لیے اتار دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے پر تمام کر دیا ہے، اور ہم نے دین اسلام تم کو پسند کر کے دیا ہے. اب ادھر ادھر ٹانگ جھانک کی اجازت نہیں کہ بھئی مجمع جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے. جاگ رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن یہاں پر میں اوپر بیٹھا ہوں نا، مشورے سے مجھے اوپر بٹھایا ہے تو نظر آتا ہے کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. تو اس کے لیے آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ بھئی آنکھیں کھولیں اور جاگ کر پوری بات سنیں. پوری بات سننا ضروری ہے. ہر مجلس کا رنگ الگ ہوتا ہے، ہر مجلس میں ضروری باتیں الگ ہوتی ہیں. وہ ساری مل کر اجتماع کے ختم پر کام کی ایک شکل ذہنوں میں بنے گی، اور اگر مجلس سے ایسی ہی ضائع ہو گئی تو پھر اخیر میں جا کر جیسے آئے تھے ایسا ہی واپس ہو جائیں گے. اس لیے ایک بڑے کام کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں اور اتنا بڑا انتظام ایک بڑے کام کے لیے ہے، اور کام یہ ہے کہ ہماری زندگی مقصد پر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے. اور مقصد دین ہے، دین کی محنت ہے، عبادت ہے اور دعوت ہے. اللہ کے کلمے کو زندگی میں لانا ہے اور پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کی محنت ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی کے لیے اللہ نے دنیا میں ہم کو پیدا کیا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ محنت دعوت اور تبلیغ کی اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اس لیے کہ معلومات کی کمی نہیں ہے اور دین پر چلنے کے وسائل کی کمی نہیں ہے. مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، علماء کرام بھی ہے، ہر زبان میں دینی کتابیں بھی ہے، سارے وسائل ہیں دین پر چلنے کے، اور معلومات بھی ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. لیکن اندر میں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے زندگیوں میں اس پر عمل نہیں ہے. اچھے سے اچھا بیج ہے لیکن زمین میں استعداد نہیں ہے بیج اگانے کی، جس کے نتیجے میں کتنا بھی اچھا بیج آپ ڈالیں گے تو اگے گا نہیں. اس لیے میرے دوستو، یہ پوری امت میں طاقت پیدا کرنے کا کام ہے کہ فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہو جائے اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور ہر ایمان والے کو اپنی دینی کمی کا پتہ لگ جائے کہ میری زندگی میں بڑی خامیاں ہیں اور میری زندگی میں بڑی کمزوریاں ہیں، اور یہ کمزوری دور ہونی چاہیے اور موت سے پہلے دور ہونی چاہیے، اور یہ خامیاں دور ہونی چاہیے اور موت سے پہلے دور ہونا چاہیے، ورنہ موت کے بعد اتنا پچھتانا پڑے گا کہ آدمی خون کے آنسو روئے گا لیکن اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ خامی کا پتہ چلے اور کمزوری کا پتہ چلے، اس کے لیے تبلیغ ہے.
اسی لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے تاکہ ہماری کمی کا پتہ چلے۔ آج ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے عادی ہیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کے عادی ہے۔ 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے اور 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے اور کھرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے اور چھوٹا ملک والا بڑے ملک والے کو دیکھتا ہے۔ تو ہر آدمی دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھ رہا ہے، تو جتنا کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو کم ہی لگ رہا ہے اور ناشکری کی کیفیت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اس لیے کہ اوپر دیکھنے کی عادت ہے۔ اور دین کے معاملے میں ہمارا معمول یہ بنا ہوا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے عادی بن گئے ہیں اور اپنے ماحول کو دیکھ کر اسلام کو دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے آدمی پر اپنی غلطی واضح نہیں ہوتی ہے بلکہ آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں بھی تو دیندار ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے کہ میں تو الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہوں، بہت سارے مسلمان صرف 3 ہی وقت کے پڑھتے ہیں، میں تو ان سے بہت اچھا ہوں۔ اور 3 وقت والے جمعہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم تو 3 وقت کی پڑھتے ہیں، بہت سارے مسلمان صرف جمعہ مسجد میں آتے ہیں، اور جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، بولے بہت سارے مسلمان تو وہ ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ہم تو جمعہ کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ اور جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کو جو شرابی کبابی ہیں کہ بھئی ہم نمازی تو نہیں پڑھتے ہیں باقی ہم شرابی کبابی تھوڑی ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھو پتہ نہیں کن کن غلطیوں میں ہے، آپ تو ان کو جا کر کے سمجھاؤ ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ اور اگر ان کے پاس آپ جاؤ تو کہیں گے کہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، جنت تو ہماری ہے۔ آپ تو ان لوگوں کو جا کر کے دعوت دو جو کو کلمہ نہیں جانتے اور کلمے والے نہیں ہیں، ہم تو ان سے بہت اچھے ہیں۔ تو جو جس بے دینی میں ہے اس کو اپنی بے دینی کا کمی کا پتہ نہیں ہے، اور جب دینی کمی کا پتہ نہیں ہے تو اس کے دور کرنے کی فکر بھی نہیں ہے۔ حالانکہ میرے دوستو یہ بے فکری بہت اچھی بات نہیں ہے، یہ بے فکری بالکل خالی ہونے کی علامت ہے کہ اندر کچھ نہیں ہے، ورنہ جب جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی اڑا نہ لے جائے۔ صحابہ کے بارے میں ہر وقت میں وہ اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میری 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی، ان سب کو میں نے روتے ہوئے پایا اور وہ سارے اپنے اوپر نفاق کا ڈر کرتے تھے کہ کہیں ہم منافق نہ ہو۔ صحابیت کے مقام پر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ولی پہنچ نہیں سکتا، اس مقام کے لوگ اپنے بارے میں فکر مند تھے کہ کہیں ہماری نفاق پر موت نہ آئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی اپنے اس غلط ماحول سے نکل کر ایک پاکیزہ ماحول میں آ کر اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے تاکہ اس کی زندگی میں شکر اور صبر کی کیفیت پیدا ہو۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ آدمی صابرین اور شاکرین میں سے ہو نہیں سکتا، اللہ تک پہنچنے کے یہ 2 راستے ہیں، ایک شکر کا ہے اور ایک صبر کا ہے، لیکن صابرین اور شاکرین میں سے ہو نہیں سکتا ہے جب تک دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نہیں دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر نہ دیکھے، اور جب یہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھے گا اور دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھے گا تو اللہ اس کو صبر بھی دیں گے، شکر بھی دیں گے، اور ان دونوں راستوں سے اللہ تک یہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے غلط ماحول سے جہاں غلط دیکھنے کا عادی بن چکا ہے وہاں سے نکل کر کے ایک پاکیزہ ماحول میں آئیں جو مسجد کا ماحول ہے، اور وہاں پر 24 گھنٹے اعمال کی ایک فضا ہوتی ہے، اس فضا میں آ کر کے اپنے اندر میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کریں۔ جب طاقت پیدا ہو جائے گی تو زندگی میں دین آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت میں پہلے محنت کر کے طاقت پیدا کیا حکموں پر چلنے کی، اور جب حکم پر چلنے کی طاقت پیدا ہو گئی اب اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے وہ سارے احکامات پر عمل جو ہے وہ آسان ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو
صحابہ کے آئینے میں دیکھنے کے لیے تبلیغ ہے کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے، اس لیے کہ حق مقید ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا حق وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور فرمایا اس امت میں 72-73 فرقے ہوں گے اور سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ فرمایا کون جنت میں جائے گا؟ فرمایا جو میرے نقش و قدم پر ہے اور میرے صحابہ کے نقش و قدم پر ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اور صحابہ کو حق کا معیار بنایا ہے کہ قیامت تک کسی کو حق سمجھنا ہے اور دین سمجھنا ہے اور دین کی محنت کا صحیح رخ سمجھنا ہے تو اس کے لیے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے، اور اس جماعت کی زندگی سے سمجھ کر اپنی زندگی تک وہاں تک جانے کی محنت میں لگاتے رہنا ہے اور کرتے ہوئے جینا ہے، کرتے ہوئے مرنا ہے۔ جب اس کو منزل بنا کر چلنا شروع کریں گے تو یا تو اللہ پہنچا دیں گے، اور اگر نہیں پہنچ سکے راستے میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے قرآن کا حفظ شروع کیا، حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ ایک آدمی کراچی سے حج کے لیے نکلا اور ایئرپورٹ پر ہی انتقال ہو گیا احرام کی حالت میں تو اللہ اس کو حاجی اٹھائیں گے۔ ہم صحابہ کو اپنی منزل بنا کر کے دنیا میں چلتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے تو یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے، اور اگر نہیں پہنچ سکے راستے میں مر گئے تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں پر چھوڑ کر گئے تھے دوبارہ امت یا امت کا ایک حصہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ہماری تبلیغ کی منزل صحابہ ہے، ہم اس زندگی تک جانے کی محنت اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں جس زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% صحابہ کو اٹھایا تھا۔ اب صحابہ میں کیا تھا؟ فرمایا 100% صحابہ میں دو بنیادیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی۔ ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا کہ جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے۔ کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے۔ جو کرنے کے لیے کہا وہ زندگی میں ہے، جس سے بچنے کے لیے کہا اس سے زندگی بچی ہوئی ہے، جن صفات سے متصف ہونے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اس صفات سے زندگی متصف ہے، اور جس صفات سے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان صفات سے اپنی زندگی کو بچائے ہوئے ہے۔ وہ کتاب قرآن کا نمونہ تھے جو زمین پر چلتے رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم نے کہا کہ تمہارا قرآن کہاں ہے؟ تو ایک صحابی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا کتاب اللہ یمشی علی الارض، فرمایا اللہ کی کتاب ہے جو زمین پر چل پھر رہی ہے۔ تو ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں تھا، اور زندگی میں دین پورا آئے گا تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے بڑے وعدے کیے اس امت کے لیے۔ کیا اس امت کو ہم کیا دیں گے؟ فرمایا سربلندی دیں گے۔ فرمایا اس امت کو کیا دیں گے؟ فرمایا محبتیں دیں گے آپس میں۔ کیا اس امت کو کیا دیں گے؟ کیا اس کو خلافت دیں گے؟ کیا اس امت کو کیا دیں گے؟ فرمایا دین کو، ان کے دین کو قوت دیں گے کہ دنیا کے سارے شعبوں پر قرآن کا راج ہوگا، منمانی کا اور نفسانیت کا راج نہیں ہوگا، بلکہ جو قرآن کہے گا ایسی زندگی کے مطابق حکومتیں بھی ہوگی، مزدوری بھی ہوگی، تجارت بھی ہوگی اور کھیتی بھی ہوگی۔ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں قرآن کے حکموں کا پابند بن کر کے جیے گا۔ ایسی قوت ہم دین کو عطا فرمائیں گے اور ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دیں گے، ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دیں گے، دنیا کی زندگی کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، اور آخرت جنت کی شکل میں ان کی بنا دیں گے، جس کے بعد کبھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے، کبھی وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو،
ایک تو 100% صحابہ میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. دوسری بات صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے محنت کے تقاضوں کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ ہماری جان کی اور ہمارے مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے حکم کے مقابلے میں, اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے طریقے کے مقابلے میں ہماری جان مال کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک جان لگانے کا تقاضا ہے تو ایک جان لگائیں گے, خوشی خوشی لگائیں گے, اور گھرانہ لگانے کا تقاضا ہے تو گھرانہ لگائیں گے, برادری لگانے کا تقاضا ہے تو برادری کو اللہ کے نام پر لگائیں گے, اور اگر پورے ملک کو لگانے کا تقاضا پڑے تو پورے ملک کو اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم پر لگائیں گے, اس لیے کہ اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا. ایسا ہی ہمارا مال ہماری نگاہوں میں بے قیمت ہے. مسلمان کا مال تو بہت قیمتی ہے. اگر یہ نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چوری کر جائے تو حکم یہ ہے کہ اپنی نماز کو توڑ کر اپنے مال کو یہ بچا لے. مسلمان کا مال تو بہت ہی قیمتی ہے, لیکن اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے, اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے, ہمارا مال بھی حاضر ہے. ایک بھی لگا سکتے ہیں, 1000 بھی لگا سکتے ہیں, اور جھاڑو مار کر پورا لگانے کا تقاضا ہے تو پورا بھی لگا سکتے ہیں. یہ دو باتیں 100% صحابہ میں تھی, اور دعوت کی محنت سے پوری امت پر محنت کر کے یہ دو بنیادیں امت کو زندہ کرنے کی محنت ہے. جب ایک مجمع امت کا ایسا بن جائے گا جس میں یہ دو بنیادیں زندہ ہوگی تو اللہ اس مجمع سے وہ کام لے لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا. اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے اللہ زیادہ کر دیں گے, اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنے قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا کر کے اللہ وہ کام لے لیں گے. اور